الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. میرے انتہائی محترم دوستو، بزرگو، عزیز ہو، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اس سعادت اور اس کام کے لیے قبول کیا جس کام کے لیے اللہ نے انصار مدینہ کو قبول کیا. انصار مدینہ وہ ہیں جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا. انصار کے ٹھکانہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مہاجرین کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، قیام کا انتظام کر دیا. انصار کی نصرت یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی زمینوں میں سے آدھی زمین مہاجر کو دے دی. انصار کا نصرت کرنا صرف یہ نہیں کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے کہا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے دوسرے سے نکاح کر لیں. انصار کی نصرت صرف یہ نہیں کہ انصار میں جو تاجر تھے انہوں نے ایک دکان خود رکھی، ایک دکان مہاجری کو دے دی. حالانکہ مہاجرین نے ان تمام چیزوں کا انکار کر کے انصار سے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہمارا ساتھ دو. آخر انصار کا نصرت کرنا کیا ہے؟ میری بات توجہ سے نہیں سن رہے. انصار کا نصرت کرنا کیا ہے؟ انصار کا نصرت کرنا یہ ہے کہ انصار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یعنی مہاجرین کو مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دے کر اور آپ کے اس دعوت کے کام میں آپ کی مدد اور آپ کا ساتھ دے کر سارے عرب سے، سارے یہود سے، تمام نصارہ سے، تمام مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے، ان سب سے اور آس پاس کے تمام علاقوں سے جتنی یہود کی بستیاں مدینہ کے ماحول میں آباد تھیں ان سب سے دشمنی بول دی. ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں نصرت کا تصور صرف اتنا ہے کہ جماعت آ جائے تو اس کے قیام کام کا انتظام کر دیں. انصار وہ ہیں جنہوں نے کسی ماحول کی، کسی دشمن کی، اپنے اعزاء اقارب کی، اپنے متعلقین اور آس پاس جن سے ان کے تجارتی تعلقات تھے ان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے میں. کیونکہ آنے والوں کو ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا دیں. آنے والوں کو ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو دعوت کا کام مکہ مکرمہ سے لے کر آئے ہو، ہم سارے عالم سے دشمنی مول لے کر اور سارے عالم سے لڑ کر آپ کے اس کام میں پورا ساتھ دیں گے. یہ ہے انصار. یہ ہے انصار. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق فیصلہ کیا کہ پوری قوم کو قتل کر دیا جاوے اور پوری قوم کے مال کو ضبط کر لیا جاوے. یہ فیصلہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بتانے کے لیے تھا کہ انصار کو اللہ نے جو مقام دیا ہے کہ انصار نے آپ کی مدد میں اپنے خاندان، قبیلے، قوم، علاقے، ملک، آس پاس کے علاقوں والوں کی کسی چاہت کی پرواہ نہ کی، بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول جو ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کر کے دکھلاویں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انصار کی تعریف کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصار اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کو ٹھکانہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے اگر یہ ایک وادی میں چلیں گے اور مہاجرین ایک وادی میں چلیں گے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا.
اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. یا پھر انصار کی ایسی کیا نصرت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ رہنے کو مہاجرین سے پر فضیلت دے رہے. حالانکہ ہجرت تو سب سے بڑا عمل ہے کہ انصار نے تو اپنے وطن کو نہیں چھوڑا لیکن مہاجرین نے ہجرت کے لیے وطن کو چھوڑا. یوں انصار کا درجہ یوں مہاجرین کا درجہ بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا درجہ بیان کیا اس لیے کہ انصار نے تمام علاقوں سے دشمنی مول لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دعوت کے کام میں ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا. آپ نے فرمایا کہ انصار میرے بدن کے اندر کا کپڑا ہے جو بدن سے چپکا ہوا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ میرے دور کے ہیں. انصار میرے قریب کے ہیں کہ اندر کا جو کپڑا چپکا ہوا ہوتا ہے جسم سے، اس کو آپ نے انصار سے مشابہت دی، جس کو آپ بنیان کہتے ہیں، جو بدن کے جو کپڑوں کے اندر پہنا جاتا ہے، جو بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے. ادھر دیکھو نا میری طرف، ادھر دیکھ رہے. اتنی اہم بات عرض کر رہا. انصار وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ انصار میرے رازوں کا صندوق ہیں. ایک خاص آدمی کا صندوق ہوتا ہے جس میں وہ اپنی بڑی راز کی قیمتی چیزیں رکھا کرتا ہے. فرمایا کہ انصار میرے رازوں کا صندوق ہیں. انصار میرے رازوں کا صندوق ہیں کہ ان انصار نے خیانت نہیں کی. انصار نے خیانت نہیں کی. انہوں نے دعوت کے کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد کی کہ آس پاس کے تمام قبیلے اور علاقے والوں کی پرواہ نہیں کی. کتنے انصار ایسے ہیں کہ جن کو غیروں نے اپنی طرف متوجہ کیا کہ تم آ جاؤ ہم تمہیں یہ دیں گے، لیکن انصار نے کسی بھی خطرے میں اور کسی بھی حال میں باوجود فقر و فاقے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا. اس لیے میری عرض یہ ہے کہ انصار کا درجہ تو بہت اونچا ہے. ہم خدمت کرنے والوں کو جو انصار کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انصار نے دو لائن سے میں کام کیا ہے. ایک تو انصار نے آنے والوں کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے قرآن میں اس کے لیے الگ استعمال کیا. والذین آووا، آووا میں گاڑی کا استعمال، آنے والوں کے لیے پنڈال کا استعمال، آنے والوں کے لیے کھانا بنانا، آنے والوں کو سائے میں ٹھہرانا، ان کے لیے بجلی پنکھے کا انتظام کرنا، یہ سب کا سب آووا میں داخل ہے. نصرت اس کو نہیں کہتے. نصرت کہتے ہیں مہاجرین کے ہجرت کے مقصد میں ان کا پورا ساتھ دینا. مہاجرین کے ہجرت کے مقصد میں ان کا پورا ساتھ دینا، اس کو نصرت کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں دونوں لفظ الگ الگ بیان کیے، والذین آووا ونصروا. اب سوال اس بات کا ہے آیا ہم ٹھکانے دینے والے ہوئے یا انصار بھی ہوئے؟ کیونکہ ایک قسم وہ ہے، ایک کام یہ ہے کہ آنے والوں کو ٹھکانہ دو، ایک کام یہ ہے کہ آنے والوں کی نصرت کرو. یہ نصرت کھانے پینے ضروریات سے مختلف ہے. یہ آنے والوں کے مقصد میں ان کے کام آنا ہے، اور آووا آنے والوں کو ٹھکانہ دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنا چاہا کہ انصار ساری خدمات اور ساری قربانیاں دے کر، یہ انصار ساری خدمات اور ساری قربانیاں دے کر، اگر ان کے دل میں یہ تو نہیں آتا کہ ہمیں اس پر کیا ملے گا. فتح مکہ کے موقع پر بہت مال آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال طلقاء میں، مشرکین میں، جو اسلام میں بالکل نئے داخل ہوئے تھے، ابھی ان کا اسلام کچا تھا، ان پر آپ نے مال خرچ کیا. انصار جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا مدینے میں اور اپنے جان و مال سے آپ کی خدمت کی، آپ نے انصار کو ایک پائی بھی نہیں دی، ایک چونی بھی نہیں دی، کچھ نہیں ملا. سارا مال آپ نے خرچ کیا مشرکین پر، طلقاء پر، اور جو نئے مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کی دل جوئی پر سارا مال خرچ کیا. ایک مشرک کو آپ نے 100 اونٹ دے دیے، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا، ایک پائی بھی نہیں دی. روایت میں انصار میں سے کسی نئے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ جی دیکھو ان کو ہم نے ساتھ دیا، ہم نے اتنی خدمت کی، اتنی محنت کی، راتوں کو ان کے لیے جاگے، ہم نے ان کے لیے کھانا پکائے، ان کا انتظام کیا، ہم نے اپنے خود فاقے کر کے آنے والوں کو کھانا کھلایا، ہم نے اتنی محنت کی. انہوں نے سارا مال اپنے وطن والوں کو دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنے وطن والوں کی محبت لوٹ آئی، جنہوں نے ان کو صدایا، نکالا، ان کے قتل کی اسکیمیں بنائی، ان کے خلاف اسکیمیں، ان کے خلاف کوششیں کی، ان کو تو سارا مال دے دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے بچا کر نکال کر اپنے یہاں ان کی حفاظت کی، ان کی حفاظت میں سارے عربوں سے ہم نے دشمنی مول لی اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ بات ایک نئے آدمی نے کہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مطالبہ نئے لوگ کریں گے، پرانے مطالبہ نہیں کریں گے۔ مال کا، عہدے کا، کسی درجے کے ملنے کا، ہم نے اتنا کام کیا، ہمیں کیا ملے گا، اس کا سوال نئے آدمی کرے گا، پرانے کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ انصار نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ سے انصار کو ایک جگہ جمع کر لو، سوائے انصار کے کوئی اور نہ ہو، صرف انصار ہو، ایک بھی مہاجری ساتھ نہ ہو، مہاجرین میں سے ایک بھی نہ ہو، صرف انصار ہو۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ جی انصار جمع ہو گئے، آپ تشریف لے گئے۔ آواز کم کرو، کوئی چیز کی آواز تیز کر رہے ہیں، بیٹے کہہ رہے ہوں گے اس میں آواز کافی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تشریف لے گئے انصار میں، تمام انصار جمع تھے جیسے آپ سب جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار سے یہ بتاؤ کہ اگر لوگ اپنے گھروں میں مویشی لے جاویں، مال لے جاویں، اونٹ اور بکریاں لے جاویں، اور تم انصار اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ آیا مال چاہتے ہو ان سب کی طرح، یا اللہ کے رسول کو چاہتے ہو؟ انصار چیخے مار مار کے روئے، کہ نہیں ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں حق ہے یہ کہنے کا، تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو لوگ جھٹلا رہے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، لوگ آپ کو اپنے علاقے سے نکال لیتے، ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ بے سر و سامان آئے تھے، ہم نے آپ کو مال دیا۔ آپ نے انصار سے کہا اے انصار، تم مجھے کہہ سکتے ہو اور مجھ پر الزام دے سکتے ہو کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ نے مال نہیں دیا۔ تو انصار نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول کو لے کر راضی ہیں۔ یہ مزاج بنایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت کرنے والوں کا، کہ انہیں کبھی بھی اس بات کا ذرا برابر خیال نہ آوے کہ ہم نے اتنی کوشش محنت کی تو ہمیں کیا ملا، اس لیے کہ اس کام کی ایسی خاصیت ہے کہ جو آدمی اس کام میں لگنے کے بعد کسی بھی چیز کا اپنی ذات سے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مطالبے کرنے والوں کو محروم بھی کر دیتے ہیں۔ مولانا افسار فرماتے تھے نظام مندی میں رہنے والوں سے کہ اگر تمہارا سال بھر بھی کوئی استعمال نہ ہو، پھر یہ خیال آ جاوے کہ ہمارا کوئی استعمال تو ہوتا نہیں، ہم کہے کے لیے آئے، تو سمجھ لینا کہ اخلاص نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام ایسے پکے اخلاص والے تھے کہ اگر ان کو کسی خدمت میں لگا دیا گیا اور کام کرتے ان کی کوشش سے ایک کام اختتام کو پہنچنے لگا اور پورا ہونے لگا، اور یہ سارا کام ان کے اعمال نامے میں، ان کے صحیفے میں لکھا جانے لگا، اور سب سمجھ گئے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے، یہ سارا میدان ان کے حصے میں ہے، اس ساری کوشش کا جو اعزاز ملے گا وہ ان کو ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت معزول کیا جب فتح بالکل قریب تھی، فرمایا کہ خالد کو معزول کر دو۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہا میری بات مجھے سننا، آخر اس میں کیا راز ہے کہ جب سارا میدان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کر کے جیت لیا اور اب فتح ہونے ہی والی تھی کہ معزول کر دیا فوراً، آخر کیا بات ہے؟ یہ امتحان تھا اس بات کا کہ اگر کوئی کام اللہ تم سے لے لے اور ہم اس کام کے ہونے کے وقت تمہیں اس کام سے ہٹا دیں تو یوں مت کہنا
کہ جب میں کر رہا تھا تو مجھے پورا کیوں نہیں کرنے دیا؟ سنو میری بات توجہ سے، کیونکہ یہ بات بھی اخلاص کے خلاف ہے کہ آدمی کسی کام کو شروع کر کے یوں سمجھے کہ میں اس کام کا مستحق ہو گیا، یہ بات بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ امتحان تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر ان کو کام کرتے 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 بالکل نتیجے پر پہنچنے کا وقت معذور کر دیا جاوے تو پھر بھی یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم سے کام کیوں چھین لیا؟ حالانکہ پورے لشکر کی عمارت ان کے پاس تھی، لیکن ان سے عمارت ہٹا لی گئی، کیونکہ خدمت کرنے والے مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام کو بہت اچھا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے اچانک ذمہ دار کی طرف سے انہیں ایک کام سے ہٹا کر دوسرے کام پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کے دل میں بات آتی ہے کہ ہم اس کام کو ہم کر رہے تھے، جب پورا ہونے لگا تو دوسرے کو دے دیا۔ اب لوگ یوں کہیں گے کہ فلاں نے کیا ہے، حالانکہ میں نے کیا۔ میں آپ کو بہت ضروری بات عرض کر رہا، کتنے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کام سے اس لیے بیٹھ جائیں گے کہ جب کام پورا ہونے لگا تو ہمیں ہٹا دیا، دوسرے کو دے دیا۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ یہ بات ریا اور رسومات سے بھری ہوئی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ کام فلاں نے کیا ہے، حالانکہ کام میں نے کیا ہے۔ جب لوگ میرے کام کو میرا نہ کہیں تو پھر میں کام نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کام کے اختتام پر اخلاص کا امتحان لیتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کام کے اختتام پر اخلاص کے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو اس وقت امتحان ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف اس وقت پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت یہ ناراض ہو جاوے، یوں کہے کہ جب سارا پنڈال میں نے بنایا تھا، سارا کام میں نے کیا، تو عین وقت پر مجھے اس کام سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ اب دوسرے سے پورا کرے گا، لوگ کہیں گے اس نے کیا ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کا مزاج ہے۔ کوئی روڈ بن رہا ہوگا کسی وزیر کی وزارت میں، وہ چاہے گا میری وزارت میں بنے تاکہ لوگ کہیں اس وزیر نے بنایا۔ یہ سیاسی مزاج ہے کہ یہ کام میرے نام سے ہو، یہ کام میرے نام سے ہو۔ صحابہ کرام اس چیز سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری سے کہا اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ میرا نام مشہور ہو، لوگ یہ کہیں کہ تمیم نے آگ کو سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نام آوے۔ ایسا نام چھپانے والے تھے کہ جن صحابی نے اپنے گھر کے چراغ کو گل کر کے مہمان کو کھانا کھلایا، وہی صحابی یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا، یوں نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں نے چراغ گل کر کے مہمان کو کھانا کھلایا اور وہاں آیت نازل ہوئی، یوں نہیں کہہ رہے کہ میں تھا، کہہ رہے ایک آدمی تھا، حالانکہ یہ خود تھے، حالانکہ یہ خود تھے۔ خدمت کرنے والوں میں اگر اس بات کا خیال پیدا ہو گیا کہ ہم نے یہ کیا، جب ہم نے یہ کیا تو دو جملے سارے مجمع کے سامنے شکرانے کے کہہ دیے جاتے، بھائی فلاں صاحب کو سامنے لاؤ، فلاں صاحب نے یہ کیا، مجمع کے سامنے ذرا دو بول دو کہ فلاں نے یہ کیا۔ یہ سیاسی لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اخباروں میں، ان کی خدمات کو باقاعدہ اجتماع جلسہ کر کے ان کی خدمات کو اجاگر کیا جاوے۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل کو چھپانا چاہتے ہیں، اپنے عمل کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اپنے عمل پر دیکھو سنو، اپنے عمل پر، اپنی خدمات اور کوشش پر کسی شاباشی کا منتظر ہونا بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ اپنی خدمات پر شاباشی کا منتظر رہنا بھی ذمہ داروں کی طرف سے ذرا جمع کر کے دو جملے ان کو ہمت افزائی کے کہہ دیے جاویں، اگر اس کا بھی ارادہ دل میں رکھتے ہیں تو یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صرف جزا نہیں کہا بلکہ ساتھ میں شکرہ بھی کہا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کھانا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم اس پر آپ سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور ہم اس پر آپ سے شکریہ کے بھی طالب نہیں ہیں کہ آپ کم سے کم یوں کہہ دیں کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں۔ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرو، لیکن محسن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے لیے شکرانے کا طالب ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ محسن کا شکر ادا کرو، جو مخلوق لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا، لیکن محسن کے لیے
محسن کے لیے نہیں کہ وہ شکریہ کا طالب رہے، کیونکہ میں نے اندازہ کیا جو لوگ اپنی کوششوں پر شکرانے کے طالب ہوتے ہیں وہ ناراض ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کر دیا، بھئی آپ نے ماشاءاللہ یہ کیا۔